حضرت شیخ علاؤ الدین علی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت حضرت شمس الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر ہما شریف میں 715 ہجری میں ہوئی۔ آپ فیض و برکات کے سمندر تھے، جو آپ کی بارگاہ میں آتا وہ بامراد ہو کر جاتا، کوئی بدبخت آتا تو خوش بخت ہو کر جاتا۔ آپ کی نگاہ سے ریگستان بھی باغ میں بدل جاتے تھے، ساحلوں کا ایک ہجوم آپ کی چوکھٹ پر رہتا۔ آپ کا وصال 24 جمادی الاخر 793 ہجری قاہرہ شریف میں ہوا، وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ایک سرائی سفر میں تھے۔ سفر طویل تھا، جس کے باعث کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ نوبت فاقے تک پہنچ گئی۔ عقیدت مند آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا سیدی کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے، نزدیک میں کوئی بستی بھی نہیں کہ جہاں سے سامان لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا بندوبست کر دے گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ چند اونٹ آپ کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ نے اپنے عقیدت مندوں سے کہا کہ ان اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان موجود ہے، وہ اتار لینا۔ پھر آپ اپنے وظائف کے شغل میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اونٹ وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان پر کھانے کا سامان لدا ہوا تھا، لیکن ان کا مالک کوئی نہ تھا۔ عقیدت مندوں نے وہ سامان اتارا، اپنے خیموں میں لے گئے اور پکانا شروع کیا۔ جب وہ کھانا پکانے کے بعد خیمے سے باہر نکلے تو باہر کوئی اونٹ نہیں تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ آخر یہ اونٹ کدھر چلے گئے، اور ادھر بھی دیکھا اور ادھر بھی دیکھا، یعنی ادھر ادھر دیکھا، مگر اونٹ کہیں نہ ملے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سیدی وہ اونٹ کدھر گئے؟ فرمایا وہ اونٹ نہیں تھے، در حقیقت فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی شکل میں ہماری طرف بھیجے تھے۔ کیونکہ وہ اپنا کام مکمل کر چکے، اس لیے واپس ادھر چلے گئے جدھر سے آئے تھے۔ تمہیں اس معاملے میں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اس نے اس ریگستان میں تمہاری مدد کی اور تمہیں فاقہ کشی سے نجات دی۔ آپ کا ایک عقیدت مند ایک مجوسی کی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر مجوسی اس بات پر راضی نہ تھا۔ اس کے اصرار پر مجوسی نے کہا کہ ایک شرط پر وہ اپنی لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا کہ وہ مجوسی مذہب اختیار کر لے۔ عشق کا بھوت سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس نے مجوسی سے کہا کہ وہ اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار ہے۔ مجوسی نے کہا کہ پہلا مرحلہ تو یہ مکمل ہو گیا، دوسرے مرحلے میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تم نے دل سے اس مذہب کو اختیار کیا ہے یا مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ اس بات کو پرکھنے کے لیے 1 سال کی شرط رکھی۔ آپ کا وہ عقیدت مند روزانہ آتش کدے جاتا اور آگ کی پوجا کرتا۔ جب آپ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے ایک مرید کو اس کے پاس بھیجا کہ وہ اسے ان کے پاس لے آئے۔ وہ آپ کے پاس اس عقیدت مند کو لے آیا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ عقیدت مند آپ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا یا سیدی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں ہم سے رجوع کرتا۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ لڑکی کے باپ کو میرے پاس لے آنا، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا دکھاتا ہے۔ وہ لڑکی کے والد کو آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ۔ اس کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو، اور پھر اس کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے دوسرے کی زبان کاٹ دی اور بھاگ گیا۔ جس کی زبان کاٹی گئی تھی وہ کٹی زبان لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا۔ آپ نے وہ کٹی زبان دوبارہ اس کے منہ میں رکھ دی اور دم کرنے لگے۔ پھر اس سے کہا کہ اپنا منہ کھولے۔ اس نے منہ کھولا تو اس کی کٹی ہوئی زبان جڑ چکی تھی۔